بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان، غزوہ بدر کی یاد، فرشتوں کا آسمان سے اترنا، یاد دہانی۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج کیوں مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نہیں اترتے؟ کیونکہ فضائے بدر نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ ماحول بنانا پڑے گا کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے، اللہ کے محبوب کے نظام کو بچانے کے لیے سر بکفن نکلنا ہوگا، تن من دھن لٹانے کے عزم سے نکلنا ہوگا۔ پھر فرشتے مدد کو اتریں گے اور مسلمان دنیا میں ایک معزز قوم بنیں گے۔ یہ محرومیت، مظلومیت، محکومیت، یہ غلامی کی زنجیریں یہ ختم ہوں گی، یہ قرضے اتر جائیں گے۔ آج جو مسلمان تمام قدرتی وسائل کے باوجود مقروض ہیں، قرضوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے، سبب یہی ہے کہ آج اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے اس طرح جدوجہد کرنی ہوگی جس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عزم سنایا سب کو کہ اگر ایک شخص رسی زکوٰۃ کی بیت المال میں نہیں دے گا تو جنگ کروں گا، اور جنگ کر دی۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے نظام چلانے کے لیے۔ اور دو نظام ہیں اسلام میں، ایک عبادات کا جو حقوق اللہ، وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ نماز کے بعد حکم ہے زکوٰۃ کا۔ معیشت کا نظام، نظام معیشت یہ بنیاد ہے ہر قوم کی بقا کے لیے۔ یہ بقا کا نظام، یہ معیشت کا نظام لانا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے ایک ہی نظام ہے، زکوٰۃ اور عشر کا مرکزی جبری نظام جو خلفائے راشدین نے چلایا۔ اور وہ دور آیا کہ پوری اتنی بڑی سلطنت میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ پاکستان میں آج بھی اگر وہ نظام آ جائے اور لانا پڑے گا، غریبوں کو لانا پڑے گا، غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے، غریبوں کا مال ہے جو امیروں سے نہیں لیا جاتا اور غریبوں پہ نہیں لگایا جاتا۔ قصوروار حکمران ہیں جس نظام کو لاگو نہیں کرتے۔ آج غریب بھوک سے مرتے ہیں، لباس ملتا نہیں ہے، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، بیمار ہو جائیں علاج نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں بیماریوں سے۔ اور کتنے مظلوم ہیں یہ بیچارے، عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں سالہ سال، دہائیوں، اور نسل در نسل انصاف نہیں ملتا۔ یہ نظام لانا پڑے گا، غریبوں کو لانا پڑے گا، کیونکہ غریبوں کا استحصال ہوتا ہے۔ سر بکفن نکلنا ہوگا، اللہ اور رسول کے رضا کے لیے نکلنا ہوگا۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور وہ نظام آئے گا۔ معیشت اتنی ہماری مضبوط اور مستحکم ہوگی، ہمیں کسی سے بھیک مانگنی نہیں پڑے گی، کشکول اٹھانا نہیں پڑے گا۔ ہم دنیا کے قرضے اتار کر قرضے دینے والے بنیں گے۔ لیکن وہ عزم چاہیے، عزم صدیقی، اور پھر چلانے والے عزم فاروقی اور عثمانی اور حیدری۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ پاکستان ایسا ترقی یافتہ ملک ہوگا، تعلیم 100% ہوگی، سب کے لیے فری ہوگی، ہنر سب کے لیے ہوگا، صنعت اور ٹیکنالوجی گھر گھر ہوگی، عدل اور امن مثالی ہوگا، دنوں میں فیصلے ہوں گے، درست فیصلے ہوں گے۔ زراعت ہماری دنیا کی بہترین زراعت ہوگی، صحت اور صفائی کا نظام ہوگا، بلڈوزر نہیں چلیں گے، جرمانوں کا نظام ہوگا۔ ہمارا یہ زرعی ملک اور کسی زمانے میں تھا صنعتی ملک، تو یہ ہمارا دنیا کے لیے وسائل کا منبع ہے، اور قدرتی وسائل پاکستان میں بے حساب ہیں، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر جاگ جائیں تو اللہ کی رحمت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ کی کائنات وہی ہے، اللہ کے فرشتے بھی وہی ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے، کلمے کے نظام کو چلانے کے لیے، اللہ کے محبوب کے نظام کو چلانے کے لیے ڈٹرمنڈ ہوں، عزم مصمم کر لیں، تو پھر مدد آئے گی، اور گھر سے نکلیں، اس نظام کے لیے سر بکفن نکلیں، تو پھر یہ ملک
दुनिया का अजीम मुल्क होगा और ये कौम दुनिया की अजीम कौम होगी। अब रमज़ान के बाद ईद आती है, दुनिया जश्न मनाती है, आलम इस्लाम जश्न मनाएगा, 6 तकबीरें इजाफी पड़ेगा, लेकिन वो तकबीरें कहाँ जाएंगी, कौन सुनेगा, वो सदाएं कौन सुनेगा, उनकी दुआएं कौन सुनेगा, कुछ पता नहीं। क्योंकि फैसला है, कुदरत का फैसला है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शिकोह ईद का मुनकिर नहीं हूं मैं, लेकिन शिकोह ईद का मुनकिर नहीं हूं मैं, लेकिन कबूल हक हैं फ़कत मर्द हुर की तकबीरें।